شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم دوستو بزرگو عزیزو، ایک بہت بڑا مجمع اس کام کے ساتھ منسوب اور اس کام میں لگا ہوا ہے. سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ محنت سنت سے ہٹ کر کہیں عادتوں اور رواجی طریقوں کی طرف نہ چل دے. اس کا ڈر اس لیے زیادہ ہے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں بہت ہیں اور سہولت پسندی مجاہدے کی بالکل مخالف ہے. ہر شخص کی اگر کوشش یہ ہو کہ کام کو سہولت کی طرف، آسانی کی طرف لاؤ تاکہ امت کا ہر فرد اس کو کر سکے. دین کو اسی طرح کھیل بنایا گیا ہے جس سے بے دینی پیدا ہوئی ہے. اگر دعوت کو بھی اس طرح کھیل بنایا گیا تو اس سے بھی وہ تربیت، وہ اصلاح، وہ اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا جو دعوت اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے موعود ہے، جس کا وعدہ ہے. اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات اعمال دعوت سے اللہ کے قرب کا دلوں میں ایسا یقین ہو کہ یہ تو ممکن ہے کہ صبح سورج نہ نکلے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کے مطابق ہو اور دعوت اللہ سے تربیت اور اصلاح اور ہدایت کا عام ہونا نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، بنیادی طور پر سب سے پہلے ہر کام کرنے والے کو دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا کما حقہما، جیسا ان دونوں کا حق ہے، ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ تربیت کا، تزکیے کا، اصلاح کا اور تعلق مع اللہ کا ایسا یقینی راستہ ہے، ایسا یقینی راستہ ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے، جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے.
کے اندر اس کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے. ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے. دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے، اور دین کا کوئی شعبہ دعوت کا متبادل نہیں ہے. میری بات بہت توجہ سے سننا. اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہاں کام ہے اور بھی کام ہے، تو دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے، اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے. دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور محض دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ دین اور دعوت، تبلیغ اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے. جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کسی شکل میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی. ہمیں دل کے گہرائیوں سے اس کا یقین ہو، کیونکہ میرے دوستو بزرگو عزیزو، دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جتنا مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے کی کوشش کرو گے اللہ کو اتنا ہی زیادہ راضی کرو گے. بلکہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت اللہ تمام اعمال میں، تمام فرائض میں، تمام نیکیوں میں، تمام عبادات میں، یہاں تک کہ ایمان جو تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے، جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر عمل پر اجر بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اعمال پر استقامت بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا بھی نہیں ہے، وہ ایمان، وہ بھی دعوت اللہ پر ہی بننا موقوف ہے. وہ ایمان بھی دعوت اللہ پر بننا موقوف ہے. مولانا الیاس صاحب ملفوظات میں ہے، حد کے ملفوظات خوب پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو. حد کے ملفوظات میں ہے کہ یہ محنت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے، تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے. حد کے ملفوظات میں ہے کہ دعوت اللہ، اس سے کلمہ نماز کا درست ہو جانا، کلمہ نماز کا درست ہو جانا اس محنت سے، یہ اس راستے کی الف باتا ہے جو بچے کو پہلے ہی پڑھائی جاتی ہے. جیسے ہی کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا تھا، سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کی علامت ہے، اور یہ تیرا دین ہے کہ تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر. یہ فرائض اس کو پہلے دن تعلیم دیے جاتے تھے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت محض تعلیم عمل کے لیے نہیں ہے کہ اس کام سے عمل سیکھ کر یہ سمجھے کہ میں اس مدرسے سے فارغ ہو گیا ہوں، بلکہ دعوت ایمان اور اعمال کے ساتھ اس طرح جوڑی گئی ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا ہوتا رہے. مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 1.5 مہینے کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کرنے والوں کو ایک خط لکھا تھا. اس میں یہ بات لکھی تھی کہ امت
خروج کو اہمیت اس لیے نہیں دیتی کہ اس کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے، حالانکہ اس کام کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا، جس سے ہمارے اعمال سطحیت کے بجائے حقیقت اختیار کر لیں۔ دعوت اور خروج اعمال کو سطحیت سے اٹھا کر حقیقت پر لانے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت اور اس کے مقصد کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو محنت بلا مقصد ہو اس پر استقامت کبھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے صاف طور پہ فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ گویا دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ دین کو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ علماء نے تفسیر اسی طرح کی ہے، بلکہ مفسرین نے ترجمہ اسی طرح کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا کا مطلب ہے وَمَنْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل سے دین مراد لیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا سے قول سے دین مراد لیا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوت ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، بنیاد اس کو بناؤ کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے۔ سوال اس بات کا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف یہی راستہ ہے؟ دیکھو، جب جب امت کی نظر سیرت صحابہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوتی جاوے گی، امت کے درمیان رواجی طریقے زندہ ہوتے رہیں گے اور سنت کے طریقے امت سے دور ہوتے رہیں گے، سنت کے طریقے دور ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم اس محنت کو کرنے میں سب سے پہلے سیرت پر غور کریں کہ سیرت صحابہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دعوت کا کیا مفہوم ہے اور ایمان کی دعوت کی کیا ضرورت ہے اور ایمان سیکھنے میں صحابہ کرام کا کیا معمول ہے، اگر اس پر غور کریں گے تو واقعی میں یقین سے کہتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے راستے کا جوہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر کرنا یہی ایمان اور اعمال کی ترقی کا راستہ ہے۔ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقینوں کی تبدیلی مطلوب ہے۔ مولانا علی صاحب خود فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ اگر میں اس کام کو کوئی نام رکھتا کہ اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ محنت یقینوں کے بدلنے کے لیے ہے۔ یقین کی تبدیلی صحابہ کرام کے طریقے کے ساتھ مربوط ہے، صحابہ کے طریقے کے ساتھ لازم ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، ابی بن کعب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ بڑے بڑے صحابہ جن میں ایک سید القراء ہیں، جن میں ایک سید العلماء ہیں، جن میں ایک سید المحدثین ہیں ابو ہریرہ، جن میں عمر ہیں جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ان صحابہ سے یہ بات کئی روایتوں میں ثابت ہے کہ یہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ پر گشت کرتے تھے اور ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ،
آؤ ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آؤ. یہ معمول امت میں سے یعنی کلیتاً ختم ہو گیا ہے، کلیتاً ختم ہو گیا کلی طور پر. حالانکہ یقین کے سیکھنے کا اور یقین کی تبدیلی کا یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کے درمیان. مسجد کی جماعت تھی صحابہ کی، جن کا کام یہ تھا کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ پر گشت کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں کچھ دیر کے لیے برابر ایمان لے آئیں. بلکہ خود عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے اپنے ایمان میں زیادتی ہو، تاکہ میرے اپنے ایمان میں زیادتی ہو. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور یہ کہتے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ، اپنے پر ایمان لے آئیں. خبر نہیں یہاں اس وقت کتنی مسجد کی جماعتیں موجود ہوں گی. میری ان سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنے کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کی سیرت پر لاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک تربیت کا ضابطہ سنت کو متعین کر دیا ہے. جو محنت، جو عمل، جو عبادت، جو ضرورت خلاف سنت پوری کی جائے گی، اس سے نہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا نہ کبھی تربیت ہوگی. اس لیے مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ مسجد کو ملاقات کے وقت عمل سے خالی نہ چھوڑو، بلکہ مسجد میں 2-3 ساتھیوں کو متعین کر کے ایمان کا حلقہ قائم کرو اور صحابہ کی طرح ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر جتنے مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں، ان نقشوں میں سے ان کو نکالو. نقشوں میں دعوت نہیں جانی ہے، نقشوں میں سے نکال کر ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان سکھلانا ہے. ان نقشوں سے نکالو. ہمیں صحابہ کرام کا معمول یہ ملا ہے کہ ملاقاتیں کر کے فرماتے ہیں صحابہ سے ہمارے ساتھ اٹھ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ تاکہ میرے پر ایمان لے آئیں. ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں، بلکہ ملاقات مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے اور یقین کے بدلنے کی جگہ اصل مسجد ہے. ہمیں صحابہ کرام کا معمول یہی ملتا ہے. اس زمانے میں کیونکہ مسجدیں صرف نماز کے لیے رہ گئی ہیں، نماز کے علاوہ اور کوئی عمل مسجد کے لیے تصور نہیں کیا جاتا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز مسجد کا ایک عمل تھا سارے اعمال کے ہوتے ہوئے. ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے فرمانے لگے آؤ اب نماز پڑھ لیں. صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے فرماتے ہیں ہم نے اتنا ہی کیا کہ مسجد کنکریوں سے ہاتھ پہنچے اور نماز میں شریک ہو گئے. وہ سارے اعمال مسجد تھے جن کی وجہ سے عبادات میں کمال پیدا ہوتا تھا. اس زمانے میں مسجد کا عمل صرف نماز کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے نماز میں کمال نہ عمل کے اعتبار سے ہے، نہ طریقے کے اعتبار سے ہے، نہ یقین کے اعتبار سے ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، مجھے عرض کرنا تھا کہ مسجد نبوی 24 گھنٹے ان اعمال سے آباد تھی کہ ہر آنے والے کو اپنی ضرورت کا دین سکھلانے والے مسجد میں مل جایا کرتے تھے. اب تو مسجد کا عمل صرف نماز رہ گیا ہے. اس کے بارے میں بھی یوں کہتے ہیں کہ جی اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ نماز ہو چکے تو نکل جاؤ تجارت کے لیے اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو. حالانکہ بعض مفسرین کا اور خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے، خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے، اس سے طلب علم مراد ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کسی علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ. اگر تمہیں شدید ضرورت باہر جانے کی پڑ ہی گئی ہے تو جا سکتے ہو، کیونکہ صحابہ کرام کو تجارت سے روک دیا گیا تھا. وہ ایسی اطاعت کرنے والے تھے کہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو تو تجارت کر سکتے ہو. اس لیے اس سے
اگر طلب علم مراد لیا جائے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق تو یہ عمل استحباب کے لیے ہوگا، یہ عمل استحباب کے لیے ہوگا کہ طلب علم میں نماز کے بعد علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، اور اگر اسے زیارت مراد لی جاوے تو حکم اباحت کے لیے ہوگا کہ ہاں جائز ہے کہ اب آپ جا کے تجارت کر لیں، کیونکہ حکم جو ممانعت کے بعد آتا ہے وہ جواز کے لیے آتا ہے، اجازت کے لیے آتا ہے۔ اس لیے میں تو ایک بات اس درمیان میں یاد آ گئی کہ میں آپ کو اس کی تفسیری بتا دوں کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کا اس علماء نے کیا مراد لیا ہے۔ بعض علماء کی تفسیر میں تو یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے، اس سے طلب علم مراد ہے۔ اور فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر باہر نکلنا ہی ہے مسجد سے باہر تو 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کے لیے نکلو، یا کسی مسلمان کی زیارت کے لیے، یا کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، یا کسی جنازے کے پیچھے چلنے کے لیے۔ جو مجھے اس پر یاد آ گیا، مجھے تو عرض کرنا تھا میرے دوستو عزیزوں کہ اصل میں ہمارا سارا وقت وہاں گزرتا ہے جہاں یقین بگاڑا جاتا ہے، جہاں اللہ کا غیر بولا جاتا ہے۔ ہمارے ملاقاتوں کا مقصد ہے ہر مسلمان کو اللہ کے غیر سے اور شرک کے ماحول سے نکال کر اللہ کے گھر میں ایمان اور یقین کے ماحول میں لے کر آویں۔ یہ ہمارے گشتوں کا مقصد ہے، کیونکہ یقین کے بننے کی جگہ مسجد ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ اتنی بات کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ واقعی مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے سے ایمان کو ترقی ہوتی ہے۔ یہاں جمع کر کے یہاں ایمان کی تعلیم دو، یہاں جمع کر کے یہاں ایمان کی تعلیم دو۔ میرے دوستو عزیزوں، امت ایمان کے خیال پر ہے، امت ایمان کے خیال پر ہے، خیالی ایمان ہے، ایمان کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں ہے۔ یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان کی تعلیم دو، یہاں ایمان کے حلقوں میں بٹھا کر ایمان کی تعلیم دو۔ جم کر یہ بات سمجھاؤ کہ ایمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جو خبریں آپ لے کر آئے ہیں ان خبروں کو آپ کے یقین پر اور آپ کے اعتماد پر یقین ماننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں سب سے زیادہ غور کرنا پڑے گا ان واقعات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوئے، جو آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے۔ اس لیے کہ ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا جب تک مشاہدات کا، تجربات کا، ایجادات کا انکار نہ کیا جاوے۔ جب تک مشاہدات کا، اپنے تجربات کا اور دنیا کی ایجادات کا انکار نہ کیا جاوے، نبی کی خبر کے مقابلے میں اس وقت تک ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ دلوں کے اندر جماؤ پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی جی ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ نبی جی آپ کے دل میں جماؤ پیدا کرنے کے لیے ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تمام قوموں کے لیے، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، ان کے قائم کیے ہوئے نقشے، ان سارے نقشوں کے خلاف انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان سارے نقشوں کے خلاف ہوتی تھی۔ اسی لیے تو ہر قوم نے اپنے نبی کو پاگل کہا ہے۔ کثرت ذکر سے پاگل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دماغ پاگل ہو جائے، نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے، انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے پاگل کہلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بکثرت اللہ کی ذات سے ہونے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی جو دعوت دی ہے، اس دعوت پر ہر قوم نے اپنے نبی کو پاگل کہا ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ اس سے میری بات یاد رکھنا کہ اس سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو،
ذکر کو محدود کر دیا ہے صرف کلمے کے ساتھ. کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حلقوں میں جمع کر کے یہاں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، تمام دنیا کے پھیلے نقشوں کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کو سمجھانا، یہ ہے کلمے کی کثرت سے کلمے کی کثرت کرنے والوں کو پاگل کہلایا جانے کا مطلب یہ ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے آ کر قوم کے نقشوں کے خلاف اللہ کی ذات سے ہونے کا تذکرے کیے تو قوموں نے نبیوں کو پاگل کہا ہے. میری بات ذرا دھیان سے سننی ہوگی بھائی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ذرا اس کو سمجھ لو. حدیث میں آتا ہے کہ مختلف خاندان، مختلف قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، یہاں بے شک ذکر کا لفظ ہے حدیث میں، لیکن یہاں ایمان کے مجلس سے اللہ کے تذکروں کی مجلس مراد ہے. اجتماعی ذکر سے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے مراد ہیں. یہ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امت میں اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. حضرت فرماتے تھے جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا چاہے ذکر بھی کرتے ہوں. جن کے تذکرے کریں گے ان کا یقین ہوگا دلوں میں چاہے ذکر بھی کرتے ہوں. سنو میں کیا عرض کر رہا، ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. یہاں حدیث نے فرمایا کہ مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندان کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی مسجد مراد ہے، یہاں جمع ہو کر اللہ کے جو تذکرے کرتے ہیں. اللہ اکبر. سنو تو صحیح، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے تو تفسیر یہ کی ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر، کہ ولا ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر کریں، یہ ہے ذکر اکبر. ذکر اکبر اس کو فرمایا. اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ ذکر اکبر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے کریں گے. ان کے تذکرے اللہ اپنی فرشتوں کے درمیان میں کریں گے. یہ ہے مطلب ذکر اکبر کا. اللہ تمہارا ذکر کرے، یہ ذکر اکبر ہے. اللہ تمہارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ ہے ذکر اکبر. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم غور کریں تو کتنی اونچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان. اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقہ قائم کرو. ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں. یہ بات بار بار ہم عرض کر رہے کہ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ صحابہ کی سنت، ان کا طریقہ یہی ہے. ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو. ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک کامل حج کا ثواب. مسجد کی طرف قدم اٹھاوے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اتنی فضیلت ہے. کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اصل میں دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وفد ثقیف جو یہ کہتا تھا کہ اسلام تو لائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے اور ہمارا بت 1 سال تک باقی رہے گا، ہم اس کو توڑیں گے نہیں. اس شرط کے ساتھ اسلام لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے،
جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو، کیونکہ دعوت باتوں کی طرف نہیں ہے، دعوت ان اعمال کی طرف ہے جن اعمال میں مشغول رہنے سے اور جن ماحول سے دل پلٹتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مکہ مکرمہ آئے تو قریش نے طفیل ابن عمرو دوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ڈرایا اور یہ کہا کہ طفیل نہ ان کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا، اس لیے کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات کو نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، کان بند کر لیے کہ کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑے۔ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح کان بند کر کے میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور میں آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن حرم میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میرے دل نے یہ کہا کہ طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ فرماتے ہیں طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں نے آپ کا کلام سنا اور اسلام اسی وقت قبول کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سے کہا فوراً کہ یا رسول اللہ میری قوم میری بات مانتی ہے، میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں۔ اللہ کی شان، جو کان میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے مسجد سے باہر، انہوں نے مسجد میں آ کر بات سنی اور بات سن کر یہ عرض کیا کہ اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں۔ چند سال میں 80 خاندان، قبیلہ دوست کے 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے، جن کو لے کر یہ خیبر کے موقع پر پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جو خود بات سننا نہیں چاہتا تھا وہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، میں تو بار بار یہ عرض کر رہا اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، کیونکہ سب سے بڑی سنت دعوت ہے، سب سے بڑی سنت دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے کام کا مقصد ہے احیاء سنت، میرے کام کا مقصد سنتوں کا احیاء ہے۔ سب سے اہم اور سب سے بڑی سنت وہ سنت دعوت ہے کہ یہ غور کریں کہ سنت دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاتے، صحابہ کو دعوت دیتے، صحابہ کو دعوت دیتے۔ اس زمانے میں تصور کیا جاتا ہے کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اللہ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو مسلمان بن کر رہو، ایمان والو مسلمان بن کر رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، میں بار بار جو میں عرض کر رہا کہ ہمارا اصل میں ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں۔ جو آنے سے عذر کرے اس سے وہاں بات کر کے مسجد کے لیے فارغ وقت لے لینا چاہیے، لیکن اصل بات کرنے کی جگہ مسجد ہے۔ اصل کیونکہ حدیث قدسی ہے، من اتانی ماشین، جو میری طرف چل کر آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں خود کہ میں اسے دوڑ کر آتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی مسجد میں آنے والے سے مل کر اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسا کوئی اپنے بچھڑے ہوئے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے، کہ مدت کا بچھڑا ہوا دوست آج ملا ہے، جس سے اس طرح مل کر خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے یہ تبشبش، اللہ تعالیٰ کو بشاشت ہوتی ہے مسجد میں آنے والے سے۔ اس لیے ہمارے اصل کام یہ ہے کہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف اٹھا کر لاؤ، کیونکہ جو ہی تم نے اسے مسجد کی طرف چلایا اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ گئی، یقینی بات ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے من اتانی ماشین،
جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں مجھے ضروری بات عرض کرنی ہے، کیونکہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، جو محنت دی چاہے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہو جاوے، چاہے اس کو شہرت کتنی بھی حاصل ہو جاوے، جو محنت خلاف سنت ہے اس کے ساتھ تربیت نہیں ہے. اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، سنت کی طرف لاؤ. سب سے بڑی سنت میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی سنت وہ دعوت میں انفرادی دعوت ہے. انفرادی دعوت اصل میں کام بڑھ گیا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بیان تقریر یہی دعوت ہے. نہیں، اصل دعوت انفرادی دعوت ہے. ایک ایک فرد کے پاس چل کر جانا، کیونکہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے. داعی مطلوب نہیں ہوتا، داعی طالب ہوتا ہے، امت مطلوب ہے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ انفرادی دعوت اصل ہے. ایک ایک فرد کو دعوت دینا، ایک ایک فرد کو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک، میری بات ذرا غور سے سننا بھائی، میرے نزدیک انفرادی دعوت دینا ایک ایک فرد کو اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے، اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے جس کے ٹھہرنے کی توقع نہ ہو، تو اپنی نفل نماز توڑ کر پہلے اس کو دعوت دے. نفل نماز توڑ دے، پہلے اس کو دعوت دے. اس کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے غالباً، وہ ملفوظات جو حضرت کے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے ہیں، اس میں 209 نمبر کا یہ ملفوظ ہے کہ نماز توڑ کر اس کو دعوت دے. اگر وہ ٹھہرنے والا ہے تو نماز پوری کر کے دعوت دے، جانے والا ہے تو اس کو پہلے دعوت دے پھر نماز پوری کرے. کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اس امت کا مسئلہ انفرادی ہے ہی نہیں. ایک ایک امتی کے ذمہ پوری امت ہے، اور پوری امت کے ذمہ ایک ایک امتی ہے. انفرادی دعوت کی بڑی اہمیت ہے.